أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 150، 51 اور 152 یہ شامل ہے۔ ان آیات مبارکہ میں جہاں ایک طرف منافقین کا ایک اور طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جدید زمانے کا ایک بہت بڑا نعرہ، اور ماڈرن ورلڈ اس وقت جس چیز کے گرد گھومتی ہے، جس کو پلورلزم کا نام دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں کئی ساری حالتیں، کئی سارے مذاہب، کئی سارے لوگ سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں، یا اگر آسان کریں مذہبی ٹرم کے اندر بات کی جائے تو اہل کتاب، یہود و نصارہ اور دیگر لوگ جو کسی بھی چیز کے اوپر جو کہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، جو ٹھیک ہو سکتی ہے، ان کے مذہب کو اور ان کو فالو کرنے والوں کو سب کو اخروی نجات کا حقدار یا مستحق قرار دیا جا سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح اہل اسلام یا مسلمان اسلام کو اس لیے فالو کرتے ہیں یا اس لیے مانتے ہیں، اس لیے پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے جہاں دنیا کی کامیابی رکھی ہے، اخروی نجات کا دار و مدار سارا ہے ہی اسی پر، کہ دین اسلام کی جو ایمانیات ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا، جن کو آرٹیکلز آف فیتھ کہا جاتا ہے، ایمانیات۔ تو مومنین یا مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ برحق مذہب ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، اور جو شخص اس پر آئے گا، اس کو پریکٹس کرے گا، صرف اخروی نجات یا جنت اسی کے لیے ہے۔ جو شخص ان ایمانیات میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہوگا تو وہ شخص مومن نہیں کہلا سکتا، نہ ہی اس کے لیے اخروی نجات ہے۔ ہوا کیا کہ قدیم زمانے میں، یعنی جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، چونکہ سورۃ النساء کا اکثر و بیشتر حصہ منافقین اور ان کے طرز عمل کی مذمت پر اترا ہے، ان کے مختلف عادات، جہاد میں نہ جانا، جہاد میں سستی کرنا، اور اسی طرح سے جو اللہ کے رسول ہیں ان کو اپنے لیے فائنل اتھارٹی نہ سمجھنا، اور منافقین کا طرز عمل نماز میں آنے میں سستی کرنا، یا تو سرے سے آنا ہی نہیں ہے، اور اگر آنا ہے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، نہ ادھر پورے ہیں نہ ادھر پورے ہیں۔ کفار کے پاس جاتے ہیں تو ان کو اپنی دوستی کا یقین دلاتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سزا گزر چکی ہے آیت نمبر 145 کے اندر۔ اسی طرح سے ان کا ایک اور طرز عمل تھا، وہ یہ تھا کہ یہود نصارہ یعنی اہل کتاب کے ساتھ ان کی دوستیاں بڑی پکی تھیں، ان کے پاس ان کا فریکوینٹلی آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ہم پیالہ ہم نوالا ہونا ان کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے گویا کر کے کہتے تھے کہ بھئی جس طرح سے تم ایک کتاب کو مانتے ہو، ایک رسول کو مانتے ہو، اور اسی طرح سے ایک رب کو مانتے ہو،
اسی طرح سے اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی رسول کو مانتے ہیں، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، وہ کتاب بھی اتاری ہے۔ تو لہٰذا تم سب لوگ کا ایمان کا جو طرز عمل ہے وہ ایک ہی ہے، کیوں تم ان سے اتنی دشمنی، اتنی نفرت کرتے ہو، اور کیوں خود کو مومن کہتے ہو اور وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی ایکولی ٹائپ کے، ان کا بھی فیتھ ہے، تو اس لیے ان سے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منافقین کا یہ طرز عمل تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر آیت نمبر 150 کے اندر فرمایا کہ ایسے لوگ تو کافر ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، گویا کہ جس طرح ایمان باللہ ضروری ہے اس طرح ایمان بالرسول بھی ضروری ہے، ورنہ جو شیطان تھا اللہ پر ایمان تو اس کا بھی تھا، رسول پر ایمان نہیں لایا نا۔ اللہ نے جس کو رسول بنایا، اللہ نے کہا کہ بھئی تم اس کو مانو، اس نے کہا نہیں، ایمان باللہ تو اس کے ہاں بھی توحید اس کے ہاں بھی ایگزسٹ کرتی تھی، خالی توحید تو یہ اخروی نجات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایمان بالرسول بھی ضروری ہے۔ ایمان بالرسول کو مائنس کر دو گے تو جو یہود ہیں وہ بہت بہترین ان کا عقیدہ توحید ہے۔ یہود دنیا کی وہ قوم ہے جو سب سے پرانی ہے، سب سے پرانا مذہب یہود اور ہندو دونوں، ان دونوں کی کوالٹیز میں سے جو ایک کوالٹی گنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسانیت میں سب سے پرانا مذہب ہے۔ یہود کے اندر تو کبھی شرک رہا ہی نہیں ہے، کبھی بھی ان کے اندر مجسمہ، بت پرستی، بت سازی کبھی ان کے اندر نہیں رہی یہود کے اندر۔ حالانکہ کرسچینٹی ہے، اس میں اوور دا سینچریز ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے مجسمے بناتے ہیں، معاذ اللہ، سیدنا مریم سلام اللہ علیہ کا مجسمے بناتے ہیں، شبیہیں بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ ان کے اندر تو شرک کی ہزارہ وہ برائیاں موجود ہیں، لیکن یہود کے اندر کبھی نہیں رہا، خالص توحید۔ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اور مسلمان برابر کھڑے ہوں گے، کیونکہ توحید ان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، ایمان بالکتب ان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، ایمان بالملائکہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ مصیبت کیا؟ مسلمانوں کو ان سے لڑائی کیا تھی؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام ان کے خلاف نکلے کیوں تھے؟ یہی بیچ میں مسئلہ تھا۔ وہی ایمان باللہ کافی نہیں ہے، ایمان بالرسول بھی ضروری ہے، اور ایمان بالرسول سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے رسول پر ایمان لے، جیسے بنی اسرائیل کے جتنے رسول ہیں ایمان موجود ہے یہود کیا، لیکن قرآن مجید اس کو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یہ ایمان بالبعض ہے، کفر بالبعض ہے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، یہ دو رنگ اللہ کو منظور نہیں ہے، کچھ پر ایمان لانا، کچھ پر ایمان نہ لانا۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ تو پکے کافر ہے۔ یہ تھا وہ زمانہ کہ جس وقت دین اسلام نازل ہو رہا تھا اور منافقین کا یہ طرز عمل تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ ہمیں منظور نہیں۔ جدید زمانے میں بھی ایک گروپ قائم ہوا الگ سے مسلمانوں کے اندر، انہوں نے کیا کہا کہ جی چونکہ پلورلزم کا دور ہے، سب کو ہم نے اکٹھا رکھنا ہے، سب کو یکجا رکھنا ہے۔ دین اسلام کا ایک اور سبق جو کہ رواداری کا ہے، اس کا مس یوز کرنا، اس کا مس یوز کیا کہ دین اسلام چونکہ رواداری کا مذہب ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس کے اوپر زور دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی دوسرے جو اہل کتاب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا کے رکھیں، ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی صورتحال ہونی چاہیے، پرامن رہیں سب لوگ۔ دین اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، لیکن کس کاسٹ پہ؟ کیا وہ یہ کاسٹ رکھتے ہیں؟ کیا اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ اپنی ایمانیات کو کمپرومائز کر دیں؟ اپنے جو آرٹیکلس آف فیتھ ہیں کہ جن کے اوپر تمہاری بنیادیں، کسی ایک بنیاد کو توڑ دیں دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا سٹیک کیا ہے، تمہاری سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت تو اس کو ایمان بالبعض اور کفر بالبعض کا اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ آپ نے بعض کے اوپر ایمان رکھا ہے، بعض کو چھوڑ دیے کہ دوسرے لوگ خوش رہیں، فلاں فلاں خوش رہے، تو فرمائے اولئک هم الکافرون حقا، یہ تو پکے کافر ہیں۔ غلط فہمی کیا ہوئی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، 62، اس میں رب العزت نے جو جملہ مذاہب ہیں ان سب کو ایک لڑی کے اندر رکھ کیا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، مومنین، یہود، نصارہ، صابئین، سب کو اکٹھا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، کہ جو ان میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو اجر بھی ہے،
ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے دو طرح کے ایمان کا ذکر کیا ہے، ایمانیات میں سے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے ایگزسٹ کرتا ہے، یہود و نصارہ کی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، ٹھیک ہے، دوبارہ سے اٹھنا ہے، جی اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 62 کے اندر جو بھی میں نے آپ سے ذکر کی، اس میں ایمان بالرسول کا تذکرہ نہیں ہے۔ گویا کہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ رسول کو نہ بھی مانیں، اچھے کام کریں، صرف یہ بلیف رکھیں کہ ٹھیک ہے گاڈ ہے، کہیں نہ کہیں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، رسول کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بکس ہیں ان کی اپنی کو انٹرپریٹیشن کریں، جو بھی ایکسیپٹیبل ہے، جو کہ سوسائٹی جس کے اوپر عمل کر سکتی ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ یہی بہت بڑا دھوکہ لگا ہے خاص طور پر غامدی حضرات کو، اور اسی طرح سے اور کئی سارے بھاڑے کے اسکالر مغرب زدہ اور جن کے دلوں میں بڑی محبت ہے ان کی۔ پیسفل کو ایگزسٹنس کے ہم خلاف نہیں ہیں، رواداری کے ہم خلاف نہیں ہیں، قرآن مجید کی اور بہت زیادہ شہادتیں ہیں اس کے اوپر۔ سورہ ممتحنہ کے اندر موجود ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جو لوگ تم سے قتال نہیں کرتے دین کے اندر، ولم یخرجوکم من دیارکم، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، اور دوسروں کی مدد نہیں کرتے تمہارے خلاف۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان تبرؤ وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک بھی کرو، ان کے ساتھ نیکی بھی کرو، ان کے ساتھ انصاف بھی کرو۔ اللہ کو تو پسند ہے ایسے لوگ۔ رواداری کے اوپر اور بڑی ساری آیتیں، کہ ان آیتوں کو بیچ میں گھسیٹ کے لانا کہ جہاں سے اپنے ہی ایمانیات، اپنے ہی تم جو ہے وہ کلاڑی سے اپنے ہی پاؤں کے اوپر وار کرو، جس شاخ پہ تم بیٹھے اسی کو کاٹنا شروع کر دو کہ جی اس سے ہمیں رواداری ملے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہرگز قرآن مجید تو خود کہہ چکا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا جب تک تم ان کی ملت پر پیروی نہیں کرو گے، بعینہ اسی طرح سے۔ تو تم نے تو وہی کام کر کے دکھایا جو سورۃ البقرہ ہی کی دوسری آیت کہہ رہی ہے، تم نے ان کو راضی کرنے کے لیے اس حد تک چلے گئے گویا کہ تم نے انہی کی ملت کو ماننا شروع کر دی۔ اچھا، یہیں سے ہی جو دین الہی ہے، جو اکبر کا لایا ہوا دین تھا، آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے تاریخ کے ان اوراق سے ضرور کچھ نہ کچھ سنا ہوگا، علماء وغیرہ سے، خطباء سے، یا جو ادیب لوگ ہوتے ہیں ان سے، کہ اکبر نے جو دین الہی ایجاد کیا تھا ہندوستان میں، جس نے پریزنٹ کیا، وہ بظاہر بہت فیسینیٹ کیا لوگوں کو، ایک عرصے تک لوگوں کو بہت فیسینیٹ کیا، جس کے اثرات آج تک جو ہے ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر تک موجود ہیں۔ اس کو پرابلم کیا تھا؟ اس کو یہی تو پرابلم تھا، دین اکبری یا دین الہی اس نے ایجاد کیوں کیا تھا؟ اس کا یہی ماننا تھا کہ ہندوستان کے اندر ورائٹی ہے لوگوں کی، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، اور ان کے درمیان بہت زیادہ تفرقہ ہے، اختلافات ہیں، خاص طور پر مسلم ہندو کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ دنگے ہیں، فسادات ہیں۔ اکبر جو تھا وہ علماء سے بڑی محبت کرتا تھا، اس نے ہر مذہب، ہر مسلک کے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا ہوا تھا، کہ مناظرے مباحثے کرواتا تھا، خود جو ہے وہ چٹا ان پڑھ تھا، لیکن اس کو شوق تھا، علماء کے پاس بیٹھتا تھا، ہر مذہب کے لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا، ان سے سیکھتا تھا، بہت بڑے بڑے مباحثے کنڈکٹ کرواتا تھا۔ تو اس نے بالآخر اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ سب مذاہب کو اکٹھا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سب کا جو کامن ہے وہ ہے کہ خدا پر ایمان رکھو، بس وہ اس پر سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں۔ یہ اس کو غلط فہمی ہوئی کہ ٹھیک ہے اب دین جو ہے وہ صرف اصل میں ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خالق اور خدا کو مان لیں۔ اس میں ہندو بھی مانتے ہیں اوپر والا بھگوان۔ اب یہاں پر اس نے کیا کیا کہ سب کو ایک لڑی میں پرونے کی اس نے کوشش کی، دین اکبری۔ سوال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری مساعی، ساری قربانیاں، سارے غزوات، سارے سرایا دین اسلام کی تبلیغ دعوت کے لیے، اس کے مشنز کے لیے نکلنا، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کے سارے مشن، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، نجباء کی ساری محنتیں اوور دا سینچریز، یہ کس لیے تھی؟ ان کی قربانیاں کس لیے تھیں؟ وہ یہی تو بتانے کے لیے تھیں کہ بھئی دین اسلام دنیا بھر کے سب مذاہب سے مقدم ہے، ممتاز ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کوئی شریعت نہیں، ان جیسی روشنی کہیں پر نہیں ہے، ان جیسا نور کہیں پہ نہیں ہے۔ دین اسلام ایک تبلیغی دین ہے،
پھیلنے پر یقین رکھتا ہے، کیوں اس کی یہ اہمیت ہی ختم ہو جاتی؟ جب سارے مذہب ایکولی ویٹیج رکھتے ہیں، دین اسلام کی اہمیت پھر کیا ہے؟ باقی سارے آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم جنت کے ٹھیکیدار نہیں ہو۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا طعنہ ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے۔ بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے، تم ایک آیت کو پڑھ کے کیسے فیصلہ کر سکتے ہو؟ آیت نمبر 62 سورۃ البقرہ کی تمہیں مل گئی کہ اللہ نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر کیا ہے، اور تم نے ایمان بالرسول کو بیچ میں سے نکال ہی دیا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا۔ بس یہیں تک ٹھیک ہے، جتنا تمہارا جو ہے نا وہ نفس چاہتا ہے۔ دوسری آیات کی طرف جائیں گے، یہ آیت پڑھو، آیت نمبر 150 151 152، اللہ کہتے ہیں پکے کافر ہیں جو رسولوں کو بیچ میں سے نکالیں اور یہ کہیں کہ اللہ کافی ہے۔ یہی سے وہ شروع ہوا تھا، لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ۔ بظاہر یہ جملے بڑے انسان کو فیسینیٹ کرتے، ٹھیک ہے اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں ہے۔ بھائی اللہ رب العزت کی پہچان کس نے کروائی ہے؟ ایمان بالرسول کے بغیر اللہ تک پہنچ کیسے سکتے ہو؟ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ رسولوں کے ذریعے سے تو پہنچا ہے، ورنہ تو جو مرزائی ہیں، ملعون ہیں، مرتد ہیں، ان کی باتیں ٹھیک ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ کیا خاموش ہو گیا کہ اب وہ کلام نہیں کرتا؟ اگلا بندہ کہے گا نہیں، اللہ تو کلام کرتا ہے، اللہ خاموش تو نہیں ہے، اللہ تو ہر زمانے میں موجود ہے۔ اچھا پھر تو اللہ کسی نہ کسی سے اس کو بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جس سے بھی بات کرتا ہے اسی کو کچھ نہ کچھ تمہیں مسیح و موعود کا کوئی نہ کوئی درجہ دینا ہوگا۔ نبی نہیں کہہ سکتے، گستاخی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی جملہ تم اس کے لیے بولو گے، کوئی نہ کوئی لفظ۔ لہٰذا کیا ہے کہ وہی ہر شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے، ہر گلی محلے سے اب رسول اور پیغمبر نکلیں گے، کوئی اینڈ ہی نہیں ہے پھر تو اس کا، اگر تم صرف ایمان باللہ کے اندر دین کو بند کر دو گے۔ نہ بھائی نہ، ایمان باللہ ایمان بالرسول جو دین اسلام کی مبادیات ہیں، جو روز اول سے مسلمانوں کے اندر ناؤن ہیں، 1400 سالہ علمی لٹریچر ہے، تم اس سے کیسے بغاوت کر سکتے ہو؟ مسلمانوں کو تم اس سے کیسے ہٹا سکتے ہو اپنی مرضی کی تشریحات کے ذریعے سے؟ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جدائی ڈال دیں بین اللہ ورسولہ، اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں بعض کے اوپر اور کفر کرتے ہیں بعض کا، پوری ڈٹائی کے ساتھ۔ بعض پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ ہے، قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اس کے درمیان کوئی سبیل نکال لیں، یعنی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بیچ میں سے ایسا نکل آئے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں حقا، سچ، پکے ٹھکے، حق کا، یہ لوگ کافر ہیں۔ دین اسلام دنیا کا واحد دین ہے جو سب رسولوں کو ویٹیج دیتا ہے۔ بنیادی عزت کے اندر، مرتبہ رسالت، مرتبہ پیغمبری کے اندر سارے کے سارے انبیاء برابر ہیں، جس کو کہا گیا سورۃ البقرہ کے آخر میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، تفریق نہیں کر سکتے۔ بنیادی مقام و مرتبہ میں ہر ایک کے سر کے اوپر رب العزت نے تاج نبوت سجایا ہے، سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، ان کی عزت کرنا اور ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ فرق رکھتے ہیں وہ کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ ایک ہی جگہ پہ دو مقامات پر، دو آیات میں ایک ہی موضوع کو ریپیٹ کیا ہے۔ آیت نمبر 150 کے اندر بھی دوسرے انداز میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی مذمت کی۔ 152 کے اندر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے۔
کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب پیغمبر، سب کے سب رسول، وہ دراصل ایک ہی کینڈل، ایک ہی شمع، ایک ہی مشعل لے کر کے آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے۔ ہر پیغمبر آتا تھا اپنے زمانے کے اندر، وہ مشعل اور وہ روشنی لوگوں کو دیتا تھا، اس کے بعد جو اگلا پیغمبر ہوتا تھا وہ اس کو تھما دیتا تھا۔ اس طرح سے یہ سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلتا رہا۔ فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، جو لوگ یہ جدائیاں نہیں ڈالتے، اللہ اور اس کے رسولوں دونوں پر یقین رکھتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحیم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ